السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 98 99 اور 100 ہوگا۔ آیت نمبر 98 99 and 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو کوئی کانا ہو عدو للہ، عدو دشمن، عدو للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ، عدو للکافرین عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ یہ کل بھی آپ نے عدو پڑھا تھا۔ تو عداوت جو بنتا ہے اس کو یہ عدو سے ہی بنتا ہے، جو اردو کا لفظ عداوت ہے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، آیتیں، بینات روشن، واضح، کھلی، اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی، وما اور نہیں، یکفر وہ انکار کرے گا، بہا اس کے ساتھ، الا الفاسقون مگر فاسق نافرمان۔ ترجمہ یہ بنا، بے شک ہم نے اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی، اور ان کا انکار نہ کریں گے مگر صرف نافرمان، یعنی ان کا انکار نافرمان لوگ ہی کریں گے۔ کلما کیا واو اور کلما جب، آہدو وعدہ کیا، آہدن وعدہ، آہدو باندھا کر لیں یا وعدہ کرنا کر لیں۔ جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے، نبذہ تو پھینک دیا اس کو، فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے، ایک جماعت نے۔ جب کوئی قرار کیا انہوں نے تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا۔ نبذہ نیا لفظ ہے تو اس کو آپ یاد رکھ لیں۔ آہدن
یا آہدو کو یاد رکھنے کے لیے تو اردو کا لفظ واو آئین دال ہے وعدہ، یا عہد آئین ہے دال عہد۔ فریق، فریق کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، جس کے جیسے ہم کہتے ہیں فریق اے، فریق بی، فریق سی، پارٹی، گروہ، جماعت۔ منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یؤمنون یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، اس کو بریکٹ میں کریں، پرانی عادت کو۔ ترجمہ اتنا ہی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو کل کا سبق اگر یاد ہو تو اس میں یہ تھا کہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جبریل علیہ السلام سے دشمنی ہے، وہ مصیبتیں بھی لاتا ہے دنیا پر، تو ہم نہیں مانتے اگر وہ قرآن لاتا ہے۔ اور آپ کے دل پر اللہ نے فرمایا جبریل ہی قرآن اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے، تو گویا کہ جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کیا یہودیوں نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جو کوئی دشمنی کرے اللہ سے، اللہ کا دشمن ہو یا فرشتوں کا، ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی ایک فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو سارے فرشتوں کا وہ دشمن ہے، سارے رسولوں کا وہ دشمن ہے۔ وہ جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو میکائیل کا بھی دشمن ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو اعلان کیا کہ غور سے سن لو کہ اللہ تم سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے، یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اور اللہ ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایمان کی صفات میں سے ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ اللہ ہی ان تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ خود تو نہیں کرتے۔ اور ساری آسمانی کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں، اور انبیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے ہی مبعوث فرمایا ہے، جس بھی قوم میں فرمایا۔ اور شروع دن سے لے کر جب سے یہ دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ نے جو دین پسند کیا وہ اسلام ہے۔ وہ اس دور کا اسلام تھا، اس دور کے لوگ اس کا نام جو مرضی رکھیں، لا الہ الا اللہ یہ سیم رہا آدم علیہ السلام سے لے کر، اور ضرورت کے مطابق جب نبی تبدیل ہوئے تو اللہ نے رسالت جو تھی وہ حصہ تبدیل کر دیا، لیکن وہ ساری باتیں اللہ ہی کی باتیں۔ آگے فرمایا کہ کھلی آیات پیارے محمد جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کھلی آیات ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ کھلی آیات سے یہ مراد ہے، اور روشن سے یہ مراد ہے، یعنی کہ وہ چمکتی ہیں، کوئی لائٹ ہے ان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واضح ہیں۔ قرآن کی آیات جس بات کو بھی بیان کرتی ہیں وہ بہت واضح ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار بیان کرتا ہے اور مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، اور یہ جو انداز ہیں قرآن کے مختلف طریقے جو ہیں، یہ اس موضوع کو، اس ٹاپک کو، اس مسئلے کو، اس حکم کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا اعجاز یہ ہے کہ جس انداز میں اللہ بیان کرتا ہے، کوئی اس کا معنی بدلنا بھی چاہے تو وہ بدل نہیں سکتا۔ حقیقت بات دوسری آیات کی مدد سے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا مدعا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کیا بیان فرماتا ہے۔ ویسے تو زبان میں آپ کو پتہ ہے
کہ ہر زبان کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ عربی تو پھر ام الزبان ہے، یہ زبانوں کی ماں ہے اور یہ وسیع ہے، یہ فصاحت اور بلاغت میں یہ بہت بڑی زبان ہے، تو اس کے الفاظ کے معنی اور زیادہ ہیں۔ اس لیے کئی لوگ ان کے معنی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کریں تو وہ معنی اللہ نہ لے رہا ہو تو وہ قرآن کی آیتیں اسے کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ فاسق لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف ہو اللہ کا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا، چونکہ ان میں خیر ہی خیر ہے، ان میں بھلائی ہی بھلائی ہے، ان میں انسانیت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں اگر قرآن کی آیتیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہیں کہ رزق کیسے کمانا ہے تو یہ انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا تو انسانوں کا فائدہ ہے کہ جب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا تو دوسروں کو دھوکہ نہیں دے گا، اور وہ خود نہیں بولے گا، اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس کا اعتماد بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح جو بھی طریقے قرآن کی آیات بتلاتی ہیں وہ انسانیت کے لیے ہیں، ورنہ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا اگر پوری کائنات کے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ جیسی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، اللہ کی اس قدر فرما برداری کریں جیسے آپ کرتے تھے، تو اللہ کی شان بلند نہیں ہو جاتی۔ اور اگر کوئی پوری کائنات کے لوگ ابلیس اور شیطان جیسی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی اللہ کی کوئی شان کم نہیں ہوتی۔ اللہ تو سبحان ہے، کائنات اس نے پیدا کی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے یہ جو آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ، تو فاسق لوگ ان کو نہیں مانتے۔ آگے فرمایا کہ اب یہ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی کہ جبریل قرآن نہ لاتا تو ہم مان لیتے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پیغمبر ہماری نسل سے ہوتا تو ہم مان لیتے۔ تو کیا ان میں یہ گروہ ایک گروہ رہا نہیں کہ جب بھی ان سے کوئی وعدہ اللہ نے لیا تو انہوں نے اس وعدے کو توڑ پھینکا؟ آپ نے دیکھا نہیں کتنے وعدوں کو بنی اسرائیل نے توڑا، اللہ نے کتنی بار مہربانی فرمائی اور یہ پھر توڑتے رہے، اللہ پھر ان کو پکڑتا، پھر یہ توبہ کرتے، پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا اور ان کو چھوڑ دیتا، تو یہ بار بار وعدے توڑتے رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کیا ان کی ایک جماعت ایسا نہیں کرتی رہی؟ اور اکثر لوگ ان میں ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی، اور ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر حال میں کرنی ہے، تو یہ وعدہ بھی اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بنی اسرائیل والی وعدہ خلافیوں سے بچ سکیں اور ایک اچھے مومن بن سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی لائن سے۔